کا بیان چل رہا تھا. قاضی کی کہ عزل کا کیا حکم ہے، وہ کیسے ہوگا، کیسے معزول کریں گے؟ تو قاضی کے معزول ہونے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. امیر اس کو معزول کر دے، یا چیف جسٹس قاضی القضات اسے معزول کر دے. نمبر 2، خود قاضی استعفیٰ دے دے. نمبر 3، عزل کے اسباب پیدا ہو جائیں. کوئی ایسا سبب پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے قاضی کو معزول کر دینا جائز ہو جائے. مثلا وہ اپنے فرائض صحیح طرح انجام نہیں دے رہا، یا کوئی اس سے زیادہ اہل شخص مل گیا ہے جو اس سے زیادہ اہلیت رکھتا ہے، یا امیر ہی محسوس کرتا ہو کہ قاضی کو کچھ مناسب مدت درس، مطالعہ، مذاکرہ سے اپنے علم کو تازہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اس کو چھٹی دے دے. اور اگر کوئی مسئلہ نہ ہو، بلا وجہ مناسب نہیں ہے، امیر کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ قاضی کو معزول کرے. لیکن اگر قاضی نے بلا وجہ معزول کر دیا تو معزول ہو جائے گا پھر. اور امیر کو چاہیے کہ عزل کی وجہ بھی واضح کرے، اس وجہ سے معزول کیا گیا. اور اگر معزول کرنے کے بعد اس جیسا اہل شخص نہیں ہے، وہ اہل تھا اور دوسرا آدمی کوئی اس کے منصب کا اہل نہیں ہے، تو اس کو معزول کرنا جائز نہیں ہے. اور قاضی کو جب تک معزول ہونے کا پروانہ نہ مل جائے، تحریری طور پہ اس کے معزول ہونے کا کاغذ پیپر نہ مل جائے اور اس کی جگہ دوسرا قاضی مقرر نہ ہو جائے، اس وقت تک پہلا قاضی معزول نہیں قرار پائے گا، عبوری دور میں بھی اس کے تصرفات نافذ قرار پائیں گے. قاضی خود بھی اپنے منصب سے معزول ہو سکتا ہے، لیکن مناسب نہیں ہے اس کے لیے بلا وجہ استعفیٰ دینا. اور اگر بلا وجہ وہ استعفیٰ دے رہا ہو اور دوسرا کوئی اہل نہ ہو تو اس کو اصرار کر کے، مجبور کر کے رکھا نہیں جا سکتا کہ اسے مجبور کیا جائے کہ نہیں تم نے ضروری ہے اس عہدے کو کرنا ہی پڑے گا، تمہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا. ہاں اس سے قائل کیا جا سکتا ہے اگر وہ قائل ہو جاتا ہے، اگر وہ مان جاتا ہے.
اور اگر اس کا متبادل کوئی شخص ہو تو امیر کو چاہیے فوراً استعفی قبول کر دے. ہاں اگر سرے سے اہل کوئی ہے ہی نہیں جو اس منصب کو ادا کر سکے، پورا کر سکے، اور پھر یہ جا رہا ہے، تو ایسے میں اس کا استعفیٰ بھی قبول نہ کیا جائے جب تک کہ اس کا متبادل کوئی نہ مل جائے. اور اگر متبادل مل جائے تو پھر اس کا استعفیٰ قبول کر لیا جائے. بہرحال اسباب ازل کیا ہوتے ہیں؟ ازل کے اسباب، تو ازل کے 3 اسباب ہیں، ہو سکتے ہیں. نمبر 1 موت. ظاہر ہے جب قاضی فوت ہو گیا تو ختم ہو گیا، ایسے ختم ہو گیا. یا موت سے مراد یہاں پہ ہے جس شخص نے اسے مقرر کیا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے فوت ہونے سے، یعنی امیر کے یا قاضی القضات کے فوت ہونے سے یہ قاضی بھی معذور ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر امیر یا امام فوت ہو جاتا ہے تو قاضیوں کی ولایت باطل نہیں ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ امیر اپنی ذاتی حیثیت اور شخصی حق کے لیے ایک عہدہ قضا پہ کسی کو مقرر نہیں کرتا، بلکہ حقوق المسلمین، مسلمانوں کے حقوق کی رعایت کے لیے تقرری کرتا ہے، لہذا وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہے گا. امیر اگر سے فوت کیوں نہ ہو جائے، امیر یا امام. اور نمبر 2 قاضی القضات نے اسے مقرر کیا تھا. اب یہاں پہ دونوں قول ہیں کہ قاضی القضات کے فوت ہونے سے قاضی معزول ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہے کہ نہیں ہوں گے. اور راجح یہی ہے کہ قاضی القضات کے فوت ہونے سے وہ معزول نہیں ہوں گے. قاضی اور ایک صورت یہ ہے کہ کسی مخصوص حلقے کے، مثلا سیشن کورٹ کے کسی جج نے اپنا کوئی نائب مقرر کیا ہو، تو قاضی بنایا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ اصول کا تقاضا تو یہی ہے
کہ ایک علاقے کا قاضی فوت ہو گیا ہے تو اس علاقے کے نائب قاضی معزول نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح قاضی القاد یا امیر کے معزول ہونے سے اس کے قاضی بھی معزول نہیں ہوں گے. تو بہرحال پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قاضیوں کے معزول ہونے سے یعنی قاضی کو جس نے مقرر کیا ہے اس کے فوت سے یا معزول ہونے سے قاضی معزول نہیں ہوتے. راجع بات یہی ہے. نمبر 2 عجز، کہ اگر قاضی اندھا ہو گیا ہے، بہرا ہو گیا ہے، گونگا ہو گیا ہے، یا اس میں کوئی ایسے عیوب پیدا ہو گئے ہیں جو قاضی کے تقرری سے مانے ہوتے ہیں، اب قاضی معذور ہو جائے گا خود بخود. اور اگر لنگڑا ہو گیا یا ایسے عیوب جو تقلید سے مانے ہیں وہ پیدا ہو گئے تو ان سے معزول نہیں ہوگا. بیمار ہے لیکن قضا کی ذمہ داریوں پہ اس کی بیماری اثر انداز نہیں ہے قوت فیصلہ پہ، تو اب بھی معزول نہیں ہوگا. اور تیسرا سبب ہے جرا، یعنی فسق یا ارتداد، مرتد ہو جائے یا فاسق ہو جائے. نماز ارتداد کی صورت میں واجب، محض ارتداد ہی سے معزول نہیں ہوگا، خود نہیں معزول ہوگا. البتہ امیر پر واجب ہے کہ وہ اسے معزول کر دے. اور اگر قاضی نے رشوت لے لی، اب رشوت لینے سے فاسق ہو گیا، تو جس مقدمے میں رشوت لی ہے اس مقدمے میں اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. بہرحال کچھ قضاء کے آداب ہیں جسے ادب القاضی یا آداب قاضی کہا جاتا ہے. ان کے 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جن کا تعلق قاضی کی ذات سے ہے، دوسرا وہ جن کا تعلق فریقین کے ساتھ ہے، تیسرا وہ جن کا تعلق گواہوں کے ساتھ. تو جن کا تعلق خود قاضی کے ساتھ ہے، تو اسلام معاشرے میں بہت باعظمت اور اہمیت کا حامل ہے. انسانی حقوق کا محافظ ہے، کمزوروں کا سہارا ہے، مظلوموں کی ڈھال ہے، معروف کو نافذ کرنے والا، منکر کو مٹانے والا ہے، نبی پاک کا نائب ہے، مقتدا ہے، عوام و خواص کی نگاہیں اس پر مرکوز ہیں. اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو آداب شرع کا پابند بنائے.
مروت، شرافت نفس. تو بہرحال اس کو خود کو نیک بنانا ہے اور خیر کی طلب میں اسے مجاہدہ کرنا ہے، لوگوں کو ترغیب و ترہیب کے ذریعے نیکی کے راستے پہ چلانا ہے، حق کے معاملے میں شدت اختیار کرنی ہے، منصب پر غرور، مادی لذتیں، تعیشات، ان کی طلب سے سخت پرہیز کرنا ہے. ضروری ہے کہ قاضی بد اخلاق، سخت زبان، سخت دل نہ ہو، جبر ظلم سے دور ہو، اناد اور کینہ سے پاک ہو، حق اور سچی بات نکالنے میں ذرا بھی نرمی اور رعایت سے کام نہ لے، لیکن غیر ضروری سختی اور بیجا نرمی سے بھی پرہیز کریں. لباس صاف ستھرا پہنے، پاکیزہ حیت، روب وقار کا مالک ہو، نشستوں پر خاص میں وقار ہو، گفتگو اور خاموشی میں حسن ہو، بولے تو ہر لفظ تول کر منہ سے نکالے، گفتگو صاف اور واضح کرے، دیکھے تو فراست کی نگاہ سے دیکھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اگر 5 صفات قاضی میں ہو تو وہ کامل ہے، اگر ایک بھی کم ہو تو اس میں گویا ایک داغ ہے. مثلا اسے ماضی کا علم ہو، یعنی کتاب و سنت کا، آثار صحابہ کا، ائمہ مجتہدین کے راہ پہ نگاہ ہو. نمبر 2، طمع لالچ سے پاک ہو. نمبر 3، حلم اور بردباری اس کے اندر موجود ہو. اور نمبر 4، ملامت سے بے پرواہ ہو، اپنے فیصلوں میں صرف اللہ کی رضا کا حصول مقصود ہو، کسی کی ناراضگی کو کوئی ڈر اور خوف نہ ہو. اور نمبر 5، صاحب رائے، علماء سے مشورہ کرے. خود مجتہد ہے تو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر مجتہد نہیں ہے تو مشورہ کرے. ہدیہ قبول کرنا قاضی کے لیے اس شخص سے جس کا فیصلہ کر رہا ہے جائز نہیں. اور نبی پاک نے اس کو غلول فرمایا. اور ایک موقع پہ ایک شخص عامل بنا کے بھیجا گیا تو اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بیت المال کیا اور یہ میرا ہے. کہا تجھے کس نے دیا؟ کہ جن سے میں زکوٰۃ کا مال لایا ہوں. آپ سخت غصے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اپنے گھر میں ماں کے پاس بیٹھ رہا تھا، پھر دیکھتا کون تجھے ہدیہ دیتا ہے. ظاہر ہدیے تو منصب کی وجہ سے آتے ہیں، اس لیے منصب پہ آنے کے بعد منصب کے مناسب کوئی کسی قسم کا ہدیہ قبول نہ کرے. اور حضرت فاروق نے حضرت ابو ہریرہ پہ بڑی سخت گرفت فرمائی تھی کہ آپ نے ہدیہ کو کیوں قبول کیا کسی موقع پہ. تو اس لیے جن لوگوں کے معاملات ہیں یا جن سے ہو سکتے ہیں ان سے تو ہدیہ بالکل قبول نہ کریں. اور اپنے رشتہ داروں سے یا دوستوں سے جو پہلے بھی ہدیہ دیتے تھے ان سے ہدیہ قبول کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے بھی کوئی مقدمات زیر سماعت ہو پھر ان سے بھی قبول نہیں کرنا. اور یہاں تک کہ جن لوگوں کے کیس سے زیر سماعت ہوں ان سے قرض اور عاریت لینا بھی جائز نہیں ہے. اور لوگوں سے عام برتنے کی چیزیں مانگنے سے بھی اجتناب کیا کریں.
دعوتیں قبول کرنے سے بھی اجتناب کرے، اور بالخصوص جن کا کیس زیر سماعت ہے ان کی دعوت بالکل قبول نہیں کر سکتا۔ ہاں رشتہ داروں کی اور اپنے پرانے دوستوں کی جو پہلے بھی دعوتیں کرتے تھے ان کی دعوتوں میں شریک ہو سکتا ہے، دعوت ولیمہ شادی میں شریک ہو سکتا ہے۔ اگر وہ انصاف میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنے والا، لیکن پھر بھی جب وہ فریقین میں سے کسی ایک کی دعوت میں شریک ہوگا تو مت لگے گی اس پہ۔ تام جنازے میں جا سکتا ہے، مریض کی عیادت کر سکتا ہے، یہ سنت ہے، لیکن عیادت کرنے جائے کسی کے تو وہاں بلا وجہ نہ ٹھہرے، بس عیادت کرے اور وہاں سے واپس آ جائے۔ پھر مجلس قضاء سے باہر فریقین میں سے کسی کو بات کرنے کو کوئی موقع نہ دے، اپنے آپ سے عام لوگوں کے پاس آنے جانے سے پرہیز کرے، برے لوگوں کی صحبت سے بچے، اور دیندار، امانت دار، عادل، پرہیزگار لوگوں کو اپنے ساتھ رکھے، اور اس کے معاونین بھی صالحین کی روش اور طور طریقے کے پابند ہوں، اور کبھی بھی فریقین میں سے کسی ایک فریق کو تنہائی میں اپنے ساتھ نہ بٹھائے۔ تفتیش بھی کرنی ہے تو کھلے طور پہ کرے، یا تفتیش کے لیے کوئی اور بندہ رکھے جو تنہائی میں ان سے ملاقات کرے، خود کسی سے ملاقات نہ کرے تنہائی میں، ورنہ دوسرا سمجھے گا اچھا تنہائی میں اس سے ملا تھا اور اس نے اس کو یہ بات کہہ دیا اور یہ ایسا کر دیا۔ اور نہ فریقین میں سے کسی کی دعوت کرے، اپنے ہاں بھی کسی کو نہ بلائے کھانے پہ۔ اور اپنی سواری پہ اور لوگوں کو بھی نہ بٹھائے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے وہ مدد لیتا ہے، اس کے معاونین ہیں، ظلم کو دور کرنے میں، عدل کے قیام میں۔ اس کی قیام گاہ پہ لوگوں کی بھیڑ بھی پسندیدہ نہیں ہے، سوائے علماء، صلحاء کے اور اصحاب امانت و دیانت کے۔ اور کبھی کسی کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرے کو یہ لگے کہ وہ شخص قاضی کے ہاں کو خاص مرتبہ رکھتا ہے، اور ایسے لوگوں کی گفتگو پہ کان نہیں دھرنا چاہیے جو دوسروں کی شکایت پہنچانے اور عیب جوئی کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اور قاضی کو چاہیے کہ اپنے عملے اور معاونین کو صالحین کی روش کا پابند بنانے کی کوشش کرے، اور قابل اعتماد معمول لوگوں کو ہی اپنے پاس بٹھائے۔ قاضی کا اجلاس کشادہ، وسیع ہونا چاہیے، کھلی جگہ ہونی چاہیے، آنے جانے کی اذن عام ہو، کمرہ روشن دار، ہوادار ہو، تاکہ لوگ وہاں بیٹھنے سے اکتا نہ جائیں، گرمی، سردی، دھوپ، ٹھنڈک، بارش سب سے محفوظ رہنے کا انتظام ہو، اور ایسی جگہ پہ ہو جہاں سب کا پہنچنا آسان ہو، شہر کے آبادی کے درمیان میں ہو، دشواری نہ ہو کسی کے لیے وہاں جانے میں۔ اور اسی طرح اگر کوئی مکان قضا متعین نہیں ہے تو جامع مسجد یا محلے کی مسجد کو اس کے لیے متعین کیا جا سکتا ہے، یا کوئی بڑی گراؤنڈ، کوئی بڑی ایسی جگہ، عوامی مقام جہاں آنے جانے میں کسی کو عذر نہ ہو۔ اور اگر اس نے گھر میں اپنے یا اپنی کسی ذاتی جگہ میں بھی کسی کا مسئلہ سن کے فیصلہ کیا تو وہ بھی نافذ ہوگا اور سماعت درست ہوگی۔ تاہم فریقین میں سے کسی کے گھر پہ جا کے اس کے
جگہ پہ جا کے سماعت کرنا مناسب نہیں ہے، ورنہ تہمت کا اندیشہ ہوگا۔ سوائے اس کے کہ کوئی مریض ہے، معذور ہے، اور متبادل جگہ کا بندوبست ممکن نہیں ہے، اس کے لیے آنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جا بھی سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرا فریق اور اس کے وکیل گواہ سب اس جگہ پہ موجود ہوں۔ اور کمرہ عدالت میں درمیانی درجے کا فرش ہونا چاہیے، نہ بہت اعلیٰ اور نہ ہلکا ردی قسم کا، اچھا درمیانہ فرش ہو۔ اور قاضی کے لیے مخصوص نشست گاہ اور مسند کا اہتمام ہو، اونچی جگہ پہ بٹھایا جائے اسے، تاکہ ہر آدمی اس کو دیکھ سکے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس طرح بنایا جائے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، قاضی کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ اور قاضی کا لباس تقوی کا لباس ہو، خوف آخرت، خشیت الہی، یہ چیزیں اس کے اندر ہوں۔ صاف ستھرا لباس ہو، جسم کی گندگی سے بھی پرہیز کرتا ہو، اور مجلس میں یوں بیٹھے کہ سب سے ممتاز ہو، پتہ چلے کہ یہ قاضی ہے۔ اور کچھ سماعت کے آداب مقدمہ سماعت کے، مثلا یہ کہ جب بیٹھے تو کم بولے، زیادہ تر خاموش رہے، صرف جواب پہ اکتفا کرے، شیخ شلاہ کی گفتگو نہ کرے، زجر و تعدیب اگر مقصود ہو تو پھر کر سکتا ہے ذرا اونچی آواز سے بات، بلا ضرورت حرکت اشارے نہ کرے، اور پولیس والا اس کے سامنے کھڑا رہے، فریقین اور گواہوں کو بلا کر قاضی کے سامنے پیش کیا جائے، آنے والوں کو ترتیب سے ان کی جگہ پہ بٹھائے، اور روب داب اور منصب قضا کی عظمت و حیبت ملحوظ رہے، اور اجلاس سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے تو بہتر ہے، بشرطے کہ ممنوع اوقات نہ ہو، اور دعا کرے۔ وہ دعا کے الفاظ یہ بھی ہو سکتے ہیں: اللہم انی اعوذ بک ان اذل او ذل او اضل او ضل او اظلم او ظلم او اجهل او اجهل علی او یعتدى او یعتدى علی، اللہم انی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوى حتى لا انطق الا بالحق ولا اقضی الا بالعدل۔ اور پھر یہ ہے کہ بھوک کی حالت میں مقدمہ نہ سنے، پورے اطمینان اور سکون کی حالت میں ہو، کوئی اضطراب نہ ہو، کوئی مشغولیت نہ ہو۔ بھوک کی وجہ سے غصہ بسا اوقات زیادہ آ جاتا ہے، اور بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا بھی نہ ہو، سستی پیدا ہوتی ہے، دماغ سن ہو جاتا ہے، اور مجلس قضا میں کوئی چیز خرید و فروخت نہ کرے، 4 زانو ہو کے بیٹھے، تکیے لگا کے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہنسی کھیل کی باتیں نہ کرے، غیر ضروری گفتگو گپ شپ نہ لگائے، اور قاضی کے سامنے کوئی بلند آواز سے نہ بولے، اور مجلس قضا میں اتنی ہی زیادہ دیر نہ بیٹھے کہ اکتا جائے، تھک جائے۔ تو میرا خیال ہے اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، بقیہ آداب انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ ہذا السلام علیکم۔